الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي اللہ۔ ٹائم بالکل مختصر سا ہے، آپ احباب توجہ کیجئے گا، کچھ نہ کچھ چند لمحوں کے لیے آپ اگر اتنے ذوق سے محبت سے آپ نے یہ سارا کچھ سنا ہے، نقابت سنی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، تو سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر سنا ہے، تو چند باتیں اپنے عقیدے کی بھی سماعت کر لیجئے۔ یہی چند لمحے ہیں کچھ سیکھنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ تے سارے گوٹے چھوٹے تھلے کر کے نہ بیٹھ جاؤ، محبت نال بزرگ لوگ جتنے بھی بچے وہ سارے چوکڑیاں مار کے بیٹھ جاؤ تے چند منٹ واسطے بس سرکار دا ذکر سنو۔ دو لفظ میں سماعت کیتے نا، قرآن پاک میں دو لفظ پڑھے نا، سورہ توبہ ہے آیت نمبر 40 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین، فرمایا دو کا دوسرا، دو کا دوسرا۔ علم نحو دے اندر اسماء عدد دا بیان ہے، لغت دے اعتبار دے نال اگر انہاں لفظاں دا ترجمہ کیتا جائے، ترجمہ بنتا ہے دو تو پہلا، ثانی اثنین دواں چوں پہلا، ثالث الثلاثہ تنہ چو تیسرا نہیں بلکہ تنہ چو پہلا، رابع اربع چواں چو چوتھا نہیں بلکہ چواں چو پہلا۔ فرمایا پہلی ذات مصطفیٰ دی ہے اور دوسری ذات ابو بکر صدیق دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت دے نال تعلق رکھ دینا ہے جس جماعت دے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا اے ایمان والیو اگر تسا چاہتے ہو نا ایمان لے کے آئیے تو انہا صحابہ دے ایمان طرح دا ایمان لے کے آؤ۔ صحابہ دے ایمان نو اللہ نے کامل ایمان آکھیا۔ ایک اور آیت سنو، اللہ نے فرمایا اولئک هم المتقون، اس صحابہ ہونا جنہیں سارے متقین ہیں۔ قرآن سن کے تو بولو سبحان اللہ۔ آج ہی نہیں میں تمہیں کہہ رہا کہتے کھڑے کر کے بولو، لیکن تھوڑا جب میں نالتے چلنا ذرا میرے بانی بھوپا نہ بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے اس جماعت متعلق فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ایسی جماعت ہے جنہیں ساری کامیاب ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہ ایسی جماعت ہے جنہیں ساری ہدایت یافتہ ہے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، او جماعت ہے جنہ دے ایمان دا دعویٰ میرے رب نے فرمایا۔ ایک اور آیت سنو، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ دی جماعت وہ جماعت ہے جن نال اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اس جماعت نو جنتی بھی اوہی آکھے گا نا جرا خود جنتی ہو گئی، اس جماعت نو مومن بھی اوہی آکھے گا جرا خود ایمان والا ہو گئی۔ صحابہ دی جماعت دے متعلق اللہ نے متعدد آیات نازل فرمائی، فرمایا سلام علی قول من رب الرحیم، صحابہ دی جماعت ہوا ہے جنت سلام میرا رب پہ بھیجدا ہے۔ مبارک ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صحابہ دی جماعت تے صلات میرا رب پہ بھیجدا ہے۔ ہن بڑی توجہ دے تسا انی آیت سماعت فرمائیاں، ہن آخر تے نتیجہ سننا۔ جس جماعت نو اللہ متقی آکھے، جس جماعت نو اللہ ہدایت یافتہ آکھے، جس جماعت نو اللہ کامیاب آکھے، جس جماعت نو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، جس جماعت نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی آکھے، جس جماعت نو اللہ نے صلات بھیجی ہے، بلکہ ایک اور آیت سنو، اللہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے، اے رب تے راضی ہے۔
جس جماعت کو اللہ متقی آکھے، جس جماعت کو اللہ ہدایت یافتہ آکھے، جس جماعت متعلق اللہ فرمائے کہ رب انہ تے راضی، اے رب تے راضی، اس جماعت دے سپہ سالار کو ابو بکر صدیق آکھدے ہیں۔ میرے بن محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اس جماعت دے سپہ سالار کو ابو بکر صدیق، اے وقت دی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے اس وقت دی ضرورت ہے، بلکہ میں تے تو تک آخنا کہ جس قدر ساڑھے ملک پاکستان دے اندر نا ایرانی اور جناب اعلیٰ اقام شاہ اور لال شاہ جی جس قدر اس سونڈیاں پاکستان دے اندر گردش کر جی ہیں نا، ذکر ابو بکر دی سپرے کرنا علماء اہل سنت واجب ہو چکے ہیں۔ سرکار پیچھے بیٹھو تو بولو سے سبحان اللہ۔ اور اس وقت دی ضرورت ہے کہ ہاڈی آن والی نسل نو اپنے عقیدے دا پتہ ہو سبحان اللہ کہ ثانیس نے پہلی ذات مصطفیٰ دی ہے اور دوسری ذات ابو بکر صدیق دی ہے۔ اور فہد صاحب بڑی مزید دی گل ہے، حضرت ابو بکر شبلی نو کسی نے سوال کیتا کہ سرکار زکاة دی نصاب کی ہے، کسی نے زکاة ادا کرنی ہوئے او دا نصاب کی ہے، او دی مقدار کی ہے۔ بڑی مزیدار جملہ، کسی نے پوچھا کہ سرکار حضرت ابو بکر شبلی کو کسی نے سوال کیتا سرکار دسو زکاة دا نصاب کی ہے، تو آپ نے فرمایا فقہ دی پہ پوچھ دیں یا عشق دی پہ پوچھ دیں؟ فقہ دی پوچھ رہے ہیں یا عشق دی؟ اگو بھی قسمت اللہ اس کے اندر سرکار دو میں دس دو سبحان اللہ سبحان اللہ، فقہ دی بھی دس دو تو عشق دی بھی دس دو۔ ابو بکر شبلی نے رسیا فرمایا فقہ دی دے جیرا مال تیرے کول ہے نا اڈائی اللہ دی راہ خرچ کر دے، اے ہے فقہ دا نصاب۔ اور ساکھا حضور عشق دی کی ہے، عشق دی کی ہے، آپ نے فرمایا عشق دی ہے جیرا مال تیرے کول ہے، جیری جان تیرے کول ہے، سب کچھ نبی دے نام تو قربان کر دے۔ فرمایا عشق دا نصاب ہے کہ تیری جان بھی نبی دی ذات تو قربان ہونی چاہیے، تیرا مال بھی نبی دی ذات تو قربان ہونا چاہیے۔ اور ساکھا سرکار فقہ دی تو سمجھ آ گئی سی، عشق دی کو سمجھ کوئی نہیں آئی، کوئی مثال تے دو حضور کا سمجھ کوئی نہیں آئی، اپنا جان تے اپنی مال نبی دی ذات تو قربان کیویں کرنا ہے؟ حضور کو بندہ دسو نا کہ جنہیں کم کیتا بھی ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں مثال دے ہوئے، حضور مثال کی ہے، فرمایا ابو بکر مثال، حضور کا آج بھی واضح کوئی نہیں ہوئی، ابو بکر مثال کی دینے، آپ نے فرمایا ابو بکر مثال میں، کیونکہ ابو بکر ہونے جن اپنا مال بھی نبی دی ذات کو قربان کیتا ہے، اپنی جان لخت جگر عائشہ تو صدیقہ دا نکاح بھی مصطفیٰ دے نال فرمایا ہوئے، میں نے اپنی جان تے اپنا مال بھی حضور دی ذات کو قربان کیا۔ ایسے گلی گلی پھر کیوں نہ نعرے لائیے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی گلی
غزوہ تبوک دے موقع تے نا میری سرکار نے فرمایا عمران اپنا مال دین واسطے دو، سارے اپنی حسب توفیق لے کے آئے تے صدیق گھر دے اندر جاڑو پھیر کے نا دیواراں دے وچوں چھوٹی چھوٹی سوئی بھی ہے نا تو وہ بھی نبی دی بارگاہ وچ پیش کر دے، بلکہ روایات دے اندر اتھوں تک آندا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کپڑے بھی اتار کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کی، کپڑے بھی اتار دیتے اور حضور دی بارگاہ وچ۔ تے میری سرکار نے پوچھا ابوبکر گھر کی چھڈ کے آئے؟ سبحان اللہ۔ بھی سجاد صاحب ہر جمعے نو کر دینا گرائی تے کوئی 50 کوئی 100 جتنی توفیق لے کے آندے نے۔ سجاد صاحب نے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ سرکار اللہ دی راہ چ دین آئے کچھ گھر بھی چھڈ کے آئے یا کوئی کدی پوچھے کسی نے؟ بولو تو صحیح نہیں تو ستائن چپ کے بارے میں سارے نے پوچھ دینا کدی نہیں نہ پوچھیا کیوں؟ کیونکہ سجاد صاحب کو پتا ہے کہ اے سارا کچھ گاڑی چھڈ کے نا بس اپنا نام لکھوان واسطے سرکار دی بارگاہ دے وچ اللہ دے نام وچ کچھ نہ کچھ دین واسطے آئے نا۔ تے اگر میرے نبی نے صدیق کو نو پوچھیا نا کہ صدیق گھر کی چھڈ کے آئے ہیں، ادا مطلب ہے میرے نبی جان دینا عاشق کس مقام تے اوپر پہ میرے نبی جان دینا۔ میرے نبی نے پوچھا صدیق گھر کی چھڈ کے آئے؟ جناب ابوبکر صدیق عرض کی میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیری واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا من مونیا۔ سرکار سارا کچھ تواڈے نام تو لے کے آ گیا سارا کچھ، اور ساڈی کنڈیشن پتہ کی ہے؟ اسا اگر مسیح تے پکھا بھی لوانا ہوئے نا تے پکھے ہوتے 3 پڑ ہوندے نے تے 3 پڑا ہوتے نا اپنی 3 مرحومین دا نام لکھوا لینے۔ تسا اگر ویکھیا ہوئے نا کتے بار مسجد کتے نماز پڑھنے جاؤ حضرت ساڈی مسجد تیار نہیں ہوئی لیکن جو تیار ہو جائے گی ہو سکتا ہے اتنے بھی اس طرح دا کام تانوں نظر آئے، پکھے دے 3 پڑ ہون گے 3 پڑا ہوتے 3 مرحومین دا نام لکھیا ہے، اور معاذ اللہ نہ کرے کسی دی ایسا دی نیت ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ تو محفوظ رکھے اللہ تے جان دے رکھے نہیں کسی واسطے دیتا ہے، ایسی کہتے معاذ اللہ ایک نیت نہیں لے کے بیٹھ گئے کہ چلو ایک پکھے دے صدقے کو 3 کور میں ہوا تے پہنچے، یہ نیت لے کے نہیں دینا، بلکہ سرکار واسطے اگر تجھے دلوں 1 روپیہ بھی خرچ کر دو سرکار جان دینا نا، تسی محبت نہ اللہ گھر اللہ دی راہ خرچ کر دو سرکار جان دینا، نام لکھوانے کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جرا بندہ کہنا نا یارا میرا نام نہ لئی بس بڑے نہیں بڑا دل خوش ہوتا ہے یار نے صحیح دلوں کے سرکار نے دیتا کیونکہ سرکار تے جان دینا عقیدہ اے ہوئے کہ سرکار جان دینا تے اسا پھر بھی اپنے جناب میرا نام لکھواندے ہوئیے اے تے گل نہیں نا، اس لئی جدوں بھی سرکار واسطے دو تے نظر وچ ابوبکر صدیق ہو گئی سبحان اللہ، سرکار واسطے دے کے تے صدیق نے صدقہ مانگ لیا کرو سبحان اللہ۔ ایک بندہ نا حضور دی بارگاہ چ آیا نبی نا نظر کچھ نہیں آندا مسجد نبوی دے اندر میرے نبی منبر رسول دے بیٹھے نے، ایک نبی نا حضور دی بارگاہ دے اندر آیا آ کے نا سرکار کو پوچھ دیا کہنے لگا حضور جی ابوبکر نو ملنا چاہنا، میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا او کونے دے اندر ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں سبحان اللہ، او نبی نہ ثابت حضور دی بارگاہ دے اندر آیا، حضور کو پتہ پوچھ کے ابوبکر صدیق دے کول چلا گیا، ابوبکر صدیق دی داڑھی نو پھڑ کے اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، پروردگار عالم صدیق دی داڑھی دے صدقے میں تیرے کولوں اپنی اکھاں منگدا وا،
کہنے لگا پروردگار عالم صدیق دی داڑھی دا وسیلہ دے کے نا اپنی آنکھاں مانگ رہے ہیں، اپنی آنکھاں اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ اجے ہاتھ تھلے بھی نہیں آئے تے آنکھاں آ گئی ہیں۔ کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری حمد و ثنا ہے، تو میری آنکھاں واپس لٹا دی دیا نے، لیکن جنہیں بھی لیا جناب یا اللہ شکر ادا پہ کرتا ہے۔ میرے نبی نے بلا لیا، فرمایا میرے کول آ جا، فرمایا تینوں تے منگن دا چاچی کوئی نہیں آیا، اگر جناب اعلیٰ صدیق اکبر دی داڑھی دا وسیلہ دے کے اپنے رب کو منگے آئی، تینوں منگن دا چاچی کوئی نہیں آیا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگتا وہ کوئی گستاخی ہو گئی ہے، حضور دی ہدیہ ابو بکر دا وسیلہ دے کے رب کو منگے ہے، لگتا ہے کوئی گستاخی ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا گستاخی کوئی نہیں کی تھی، پر تو صدیق دی داڑھی دا وسیلہ دے کے اپنے رب کو اپنی آنکھاں منگیاں نہیں۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اج صدیق دی داڑھی دا وسیلہ دے کے ساری کائنات دی نبی نے واسطے اکھاں مد لینا، قیامت آ جانی سی، اللہ نے روح زمین اتے کوئی نبی نام پیدا ہی نہیں سی کرنا۔ فرمایا صدیق دی داڑھی دا وسیلہ دے کے منگے تھے انہیں تھوڑا بس اپنی اکھاں۔ فرمایا جب ابو بکر صدیق دی داڑھی دا وسیلہ دے کے نا اللہ کو منگدا نا کہ یا اللہ ساری روئے زمین تے جننے بھی نبی نے نا سارے نو اکھا دے دے، تے فرمایا قیامت تے آ سکتی پر رب نے کوئی نبی نہ بھیجنا ہی نہیں، تو صدیق دا وسیلہ دے کے مانگ رہے۔ الحمدللہ ساڑھی محفل پاک رب درہ اس محفل پاک نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وسیلے دے صدقے دنار رب تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جنہیں بچے نہ ماشاءاللہ نماز اپنی شروع کیتی ہے نا بڑا دل خوش ہوندہ یقین کر کے جانو۔ میں اگے نا اکثر ہفتہ بچ کے ایک دن چھٹی کر لیندے رہا درستوں، پر جس دن اے بچے آندے نا نماز پڑھنے واسطے تو میں روزانہ محنت کر کے جانا، یقین کر کے جانا، روز محنت کر کے آ کے تنوں کچھ نہ کچھ سنان دی کوشش کرنا کہ یا چلو بچے آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ دین دا پیغام پہنچ جائے، کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے استقامت نصیب فرمائی، اور جمالی برادران نے بڑی کاوش دنال بڑی محنت دنال انہوں نے لے کے چل لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے محنت بھی قبول فرمائی۔ تو عزیزان اکرامی کی در بس چند کرنا ہے کہ دو اور سماعت فرماؤ، اس تو بعد اجازت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابدی کلو نا ایک بندہ آیا، انہیں آکے سوال کیتا، کہنا ارائیت ابو بکر، سرکار تو اڈا ابو بکر دے بارے کی خیال ہے؟ سبحان اللہ، تو اڈا ابو بکر دے بارے کی خیال ہے؟ آپ نے رمز پہچان گیا کہ یار زمانہ ابو بکر نو صدیق آخدا ہے، انہیں صرف میرے ابو بکر آکھے ایک ہی وجہ۔ آپ نے فرمایا ان صدیق تسالو، کتے تو صدیق دے متعلق نہیں پیا پوچھتا، کہ تو خالی ابو بکر ہی آکھے ہے، کتے تو صدیق دے متعلق نہیں پیا پوچھتا۔ آگو کہا لگا تو سمی صدیق ہے، کہا لگا حضور تو سمی انہوں نے صدیق آخر۔ آپ نے فرمایا میں انہوں نے صدیق کیوں نہ آکھا، جنہوں نے صدیق ہے میرا نانا منبر تے چڑھ کے کہندا رہا ہے، میں انہوں نے صدیق کیوں نہ آکھا جنہوں نے میرا نام منبر رسول تے بیٹھ کے کہندا رہا۔ آپ نے جی اگلی گل کیتی ہے نا، آپ نے ادھا گرے بار پر بھی فرمایا جنجوڑ کیا کیا فرمایا ہے اتھے بھی ابو بکر صدیق دے نعرے مار، جے قبر چے پھس جے نا تے اڑی دے پتر دا گرے بار پکڑ دے۔ ذکر صدیق سنن والے ہو غور تے کرو، امام زین العابدین نے فرمایا اگر اتھے ذکر کر دیاں قبر چ پھس جائے نا تے پھر علی دے پتر دا گریبان پکڑ نہیں تو پھرن نہیں کوئی لگا۔ سبحان اللہ، تو زمین دے اوتے روح زمین تے ذکر علی کر کے ہے، ذکر صدیق کر کے ہے، تے اس لیے اے لائق ذکر نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اگر ایدی شان سننی ہوئی تو اولا دا قرآن پڑھ دیں، بولو تو سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ بڑی محبت نہ بیٹھے ہو. میں تو پریشان سا میں یار پورے دن دے کام کاج کرن تو بعد شام نو اتنی دیر بیٹھنا بڑی مشکل گل ہے. یقین کر کے جان سارا دن بندہ تھکیا ہارا ہوئے نا تے شام نو پھر آ کے محفل دے وچ 11-12 بجے تک بٹھایا بڑی مشکل گل ہے. لیکن بڑی محبت نہ بیٹھے ہو. اللہ تعالی سلامت رکھے. میں بولنا بولو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن پڑھ دیا. اللہ نے فرمایا منہا جس بندے نو بنانا نا تے جس مٹی چو بنائے گا نا دفن بھی اسے مٹی چو ہوئے گا. سبحان اللہ. تسی دیکھو بندہ پاکستان دے رہن اللہ کو باہر دے ملک چلا جائے اوتے فوت ہو جائے تو دی لاش اتھی آ جاندی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مٹی چو بنایا گیا ہے. اور اگر اوتھے دفن ہویا ہے تو سمجھ لو اس مٹی چو بنایا گیا ہے. کیونکہ اللہ دے قرآن نے فرمایا منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم. جس مٹی چو اللہ پیدا فرماندا ہے اس وچ دفن ہوندا ہے. ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. قیامت نو اسے مٹی چ اٹھے گا. قیامت نو بھی بڑی محبت نہ تسا بیٹھے ہو. یقین کر کے جانو اگر اس جملے تے تس سبحان اللہ کہہ دیتے نا تے میری بھی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. جرا میں اتنی دیر بیٹھ کے انتظار کیتا نا تو تسا بھی ایک جملے دا انتظار کر محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا منھا بالکل چھوٹا لگا بس آخری گل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
کہ یہ جس مٹی چو پیدا ہو بننا دفن بھی ہوتی ہوں گے تے سرکار دلال تے ابوبکر صدیق لیٹے ہیں. یہ مطلب ہے کہ جس مٹی نال اللہ نے اپنا محمد بنایا ہے اس نال ہی اللہ نے صدیق نو بھی پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اس نال ہی فاروق نو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. ایک جگہ تے عزیزان اکرامی اصحاب کرام دی شان بیان کرنا اہل سنت کا فرض ہے اور انہوں ہی اعزاز حاصل ہے کہ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں. کیوں نہ کری صحابہ کرام کا ذکر کیوں نہ کری کیونکہ اس سنیاں نو اعزاز حاصل ہے. سبحان اللہ. سنیاں دے وچ سب تو بڑا سنی پتہ کون ہے؟ کوفہ دے منبر تے بیٹھ کے نا حضرت علی خطبہ پہ دیندے نا. کسی بندے نے پوچھا علی تو رافضی ہو یا خارجی ہو؟ تے مولا علی فرمان لگے واللہ انا اہل السنت والجماعہ. سبحان اللہ. فرمایا نہ میں رافضی تو نہ میں خارجی رب کعبہ دی قسم میں اہل سنت والجماعت ہوں. سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا میں اہل سنت والجماعت میں اہل سنت والجماعت. سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا. سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. میرے نبی دے یار بڑے سونے نے. میرے نبی خود بھی سونے نے تے آپ دے یار بھی سونے نے. میرے نبی دے یار بڑے سونے نے. سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے نے. میرے نبی دے یار بڑے سونے نے. صحابہ چوں چار بڑے سونے نے. میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا. میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے بولت سے میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے میں تے رتبے ایک نا میرے استاد محترم نے عالم نے الحمدللہ انہوں نے ایک دوست تھی چودھری جہان خان لاہور دے رہنے والا. انہوں ملن واسطے چلے گئے وہ ڈیڑے تھے. چودھری نے تمہیں پتا ہے ڈیڑا ہوتا ہے بڑا بڑا تو انہوں ملن واسطے نا چودھری دے ڈیڑے تے چلے گئے. یہ نا گل سمجھان واسطے کہ جناب صدیق ایک بار تمہارے فروغ نال بغض نہیں رکھنا انہوں نے پیار کرنا ہے. سمجھان واسطے نا گل سمجھانے نے فرمایا کہ او چلے گئے نا جدوں چودھری جہان خان ملن واسطے تے جدوں او ڈیرے تے ورنا اوتھے کتا بجا ہوا سی تے چودھری صاحب تے موجود کوئی نہیں سن. او کتا نا آپ نوں دیکھ کے نا بونکن لگ گیا. کوئی نواں بندہ آیا جدوں بونکنا شروع کر دیندا نا کتے نے بونکنا شروع کر دتا. تے آپ فرمانے لے کہ منو پتا کوئی نہیں سی کہ کتے نو کس طرح موڑی دا. فرمانے کہ میں نے زمین تو نے وٹا پھڑا کہ چپ کراواں. او مزید بول کے او اتنا زیادہ انہیں زور لگایا کہ او دینا زنجیر ٹوٹ گئی. کتے دی زنجیر ٹوٹی نہ تے وہ فرماتے کہ میری طرف جدو آیا تو میں ڈر گیا کہ کتا میرے والا آ گیا. وہ دوڑتا ہویا آ رہے تھے ادھر نے چودھری جہان خان بھی آ گیا. چودھری جہان خان نے اپنے بازو کھول لے. کہا کہ مولوی صاحب میرے بازو آ جاؤ.
ਉਹ ਦੌੜੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ।